رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فضیلتوں کے بعد یہ بھی بتایا کہ جہاد کیوں کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھیے، جہاد کا پہلا مقصد اللہ کا دین بلند ہو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس وقت تک تم قتال اور جہاد کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ والفتنة اشد من القتل، شرک یہ قتل سے بھی زیادہ فتنہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے موقف ساعة فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلة القدر عند الحجر الاسود۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں قیام کرنا اس سے بہتر ایک گھڑی اللہ ذوالجلال کے دین کی سربلندی کے لیے پہرا دینا اور کھڑے ہونا یہ اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں بات یہ بھی بتائی بل لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص نہ تو جہاد کرتا ہے اور نہ ہی جہاد کی اس کے دل میں نیت ہے، یہ مر جائے تو یہ منافق کی موت مرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم۔ اگر تم نے سودی کاروبار شروع کر دیے، گائے کی دم کو پکڑنا تمہیں جانور مویشی ہی اچھے لگنے لگ گئے، اور کھیتی باڑی سے تم راضی ہو گئے اور تم نے جہاد کو چھوڑ دیا، سلط اللہ علیکم ذلا، تم پہ اللہ ایسی ذلت مسلط کریں گے، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، وفی روایت اخرى حتى تراجعوا الى دینکم۔ اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی تم سے ہٹائی نہیں جائے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آ جاتے۔ یہاں رب تعالیٰ کے پیغمبر نے دین کی بات کہہ دی اور چھوڑا کیا تھا؟ جہاد، گویا کہ جہاد کو دین قرار دیا۔